شاعرانہ کلام کے لیے درخواست کروں گا سینئر شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف جناب انجینئر محسن علوی صاحب سے دعائیں اور کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے عصر حاضر کا انسانی المیہ، اور بنیادی طور پر ہم سب مسلمان ہیں۔ میں تو سوچ کو اسلام کی نظروں سے ہی سوچتا ہوں، اسی لحاظ سے لکھتا ہوں، اور اسی روشنی میں پہلے 4 مصرے پیش کروں گا کہ 4 مصرے میں یوں پیش کر رہا ہوں کہ ہم سخن یوں تو جہاں میں کتنے بہتر اور ہیں، میں الگ ہوں عہد کے سارے سخنور اور ہیں۔ ہم سخن یوں تو جہاں میں کتنے بہتر اور ہیں، میں الگ ہوں عہد کے سارے سخنور اور ہیں۔ ان کی آنکھیں دیکھتی جو ہوں وہ ان کی بات ہے، ان کی آنکھیں دیکھتی جو ہوں وہ ان کی بات ہے، میری آنکھیں کچھ الگ ہیں، میرے منظر اور ہیں۔ اور انہیں اپنی آنکھوں کے مناظر کی روشنی میں اپنی نظم پیش کر رہا ہوں، اسلام اور عصر حاضر۔ کہ اے میری قوم کے نوجوانوں سنو، دوستو ساتھیو مہربانوں سنو، زر پرستو سنو، حکمرانوں سنو، بات تم چاہے مانو نہ مانو سنو، مرد مومن کو اب کب یہ احساس ہے، کل جہاں مرد مومن کی میراث ہے۔ مرد مومن کو اب کب یہ احساس ہے، کل جہاں مرد مومن کی میراث ہے۔ اب خودی کا یہاں رازداں کون ہے، ہیں جواں تو بہت نوجواں کون ہے، ہو جسے فکر رب جہاں کون ہے، وجہ ناموس پیغمبراں کون ہے، کس کے دل میں محبت کا احساس ہے، کوئی ہے جس کو فردہ کا پاس ہے، کوئی ہے جس کو فردہ کا پاس ہے، بے خبر ہے عدو کی خبر تک نہیں، کفر سے لڑ سکیں یہ حرت تک نہیں، اپنے مولا کا اب جیسے ڈر تک نہیں، مال سب دے سکیں اب وہ گھر تک نہیں، کون صدیق و فاروق و عثمان ہے، نام رکھ لیں یہی سب بے احسان، کون صدیق و فاروق و عثمان ہے، نام رکھ لیں یہی سب بے احسان ہے، اور جانے کتنے مذاہب کی برسات ہے، ذکر ایمان میں فکر جذبات ہے، ہر طرف نام مسلم کی بہتات ہے، کوئی سچا ہو مومن تو کیا بات ہے، کوئی جیتا تو ہو ایک خدا کے لیے، کام کرتا ہو بس مصطفیٰ کے لیے، اور یوں تو ہر شخص کے دل میں ایمان ہے، کیا ہے ایمان یہ کس کو پہچان ہے، یوں تو ہر شخص کے دل میں ایمان ہے، کیا ہے ایمان یہ کس کو پہچان ہے، ڈش ہے ٹی وی ہے ویڈیو کا سامان ہے، اور کہنے کو ہر ایک مسلمان ہے، ڈش ہے ٹی وی ہے ویڈیو کا سامان ہے، اور کہنے کو ہر ایک مسلمان ہے، بدعتیں اور گونڈے نیازیں پڑھیں، اب تو داڑھی لگا کر نمازیں پڑھیں۔ یہ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ امریکہ سے آنے والے ایک رشتہ دار نے یہ بات بتائی کہ امریکہ میں بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کے داڑھی لگا کر نماز پڑھ کے بعد میں داڑھی اتار کے جیب میں رکھ کے چلے آتے ہیں۔ تو اس پہ یہ مصرع میں نے کہہ دیا کہ بدعتیں اور گونڈے نیازیں پڑھیں، اب تو داڑھی لگا کر نمازیں پڑھیں، آج کا دور وہ دور اسلام ہے، بس کتابوں میں ہی حق کا پیغام ہے، ناچ گانے ہیں اور ہاتھ میں جام ہے، کوئی سوچے تو کیا اس کا انجام ہے، ہر طرف جب گناہوں کی محفل سجے کیسے ایمان سے کوئی بھی دل سجے، ہر طرف جب گناہوں کی محفل سجے کیسے ایمان سے کوئی بھی دل سجے، اور یوں بھی مسلم معیشت میں کیا جان ہے، کیا ہے سچ اور کیا سچ کی پہچان ہے، ہر جریدے میں چھپتا یہ اعلان ہے، ڈالروں میں چھپا اپنا ایمان ہے، ہر جریدے میں چھپتا یہ اعلان ہے، ڈالروں میں چھپا اپنا ایمان ہے، دین کرنے کو کرتے ہیں غالب بہت، دیکھنے میں شریعت کے طالب بہت، اور یہ فلسطین وہ ازبکستان ہے، ہر طرف سے گھرا ہے جو شیشان ہے، مسئلوں میں پھنسا ہے جو افغان ہے، اور کشمیر بھی زیر شمشان ہے، جو سمجھتا ہے خود کو کہ آزاد ہے وہ بھی بیجا مسائل سے برباد ہے، جو سمجھتا ہے خود کو کہ آزاد ہے وہ بھی بیجا مسائل سے برباد ہے، اور کافروں مشرکوں کی نگاہوں میں ہم پہلے دن سے کھٹکتے ہیں اہل حرم، کافروں مشرکوں کی نگاہوں میں ہم پہلے دن سے کھٹکتے ہیں اہل حرم، ہر یہودی کو کھاتا ہے یہ غم، کس طرح سے کرے وہ مسلمان کم، مل کے یہ سب لڑانے کی سازش کریں، باہمی جنگ ہو اس کی کوشش کریں، دور حاضر کا ایک یہ بھی بحران ہے نہ فکر و عمل اور نہ ایمان ہے، نام مسلم ہے پھر کتنا انجان ہے، مسئلوں سے تبھی تو پریشان ہے، نام مسلم ہے
کتنا انجان ہے، مسئلوں سے تبھی تو پریشان ہے۔ وقت حاجت جب کوئی مجبور ہو، کوئی بھی مسئلہ کس طرح دور ہو۔ وقت یہ آ گیا آج کتنا خراب، کام آئے گا کب یہ تمہارا شباب، پھر سے پیدا کرو تم سمجھ کر ثواب، دور حاضر میں اسلام کا انقلاب، اذن ربی سے سارا جہاں جیت لو، یہ زمین جیت لو، آسمان جیت لو۔ اذن ربی سے سارا جہاں جیت لو، یہ زمین جیت لو، آسمان جیت لو۔ اور من کی طرف خصوصی توجہ چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ سیرت احمد مجتبیٰ کی قسم اور کھاتا نہیں انبیاء کی قسم، سیرت احمد مجتبیٰ کی قسم اور کھاتا نہیں انبیاء کی قسم، میرے مولا کی اپنی رضا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ خدا کی قسم، جو محمد کے سانچے میں ڈھل جائے گا دور گرداب سے وہ نکل جائے گا۔ سیرت احمد مجتبیٰ کی قسم اور کھاتا نہیں انبیاء کی قسم، میرے مولا کی اپنی رضا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ خدا کی قسم، جو محمد کے سانچے میں ڈھل جائے گا دور گرداب سے وہ نکل جائے گا۔ اور دیکھو دیکھو اندھیرا پگھلتا ہے اب، دیکھو دیکھو وہ سورج نکلتا ہے اب، ہر مسلمان پھر سے سنبھلتا ہے اب، مومنو تم بڑھو کفر ڈھلتا ہے اب، روز شب ایک جہد مسلسل رہے، دل سکون پائے ہرگز نہ بوجھل رہے۔ اور رسم دنیا سے دل مت لگانا کبھی، رسم دنیا سے دل مت لگانا کبھی، جینے مرنے نہ دے گا زمانہ کبھی، اپنی حالت پہ خود مسکرانا کبھی، رب کو اپنے عمل سے منانا کبھی، فکر و جذبات کو ایسی شدت ملے حق پہ قائم رہو گو شہادت ملے، فکر جذبات کو ایسی شدت ملے حق پہ قائم رہو گو شہادت ملے۔ اور جب بھی فرصت ہو اس بات کو سوچئے، اپنے انداز و حرکات کو سوچئے، اپنی تاریخی سوغات کو سوچئے، سوچئے پھر سے جذبات کو سوچئے، سوچنے ہی میں اب دیر کیسے کریں، قوت کفر کو زیر کیسے کریں، سوچتے ہی میں اب دیر کیسے کریں، قوت کفر کو زیر کیسے کریں۔ اور دیکھیے مسائل کا حل بتا رہا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہے میرا ایمان ہے، سب مسائل کا حل فکر قرآن ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے میرا ایمان ہے، سب مسائل کا حل فکر قرآن ہے، ہم میں وحدت کا ہی صرف فقدان ہے، ورنہ وحدت اگر ہو بڑی جان ہے، ہم میں وحدت کا ہی صرف فقدان ہے، ورنہ وحدت اگر ہو بڑی جان ہے۔ فکر احمد سے ہر سو اجالا کریں، رب تیرے نام کا بول بالا کریں، اور ایک ہو جائیں ہم بھی، خدا ایک ہے، ایک قرآن پھر مصطفیٰ ایک ہے، فرض ہے جس کی حمد و ثنا ایک ہے، خلق و خالق میں بس رابطہ ایک ہے، حرف لکھیں تو اس کی ثنا میں لکھیں، نور ایمان کی روشن فضا میں لکھیں، اور آخری بندے کے آئیے ذکر ساقی یہ کوثر کریں، فکر سے روشنی ہم بھی گھر گھر کریں، سارا عالم انہی سے منور کریں، نام سے رب کے ہر مار کا سر کریں، فکر قرآن سے محسن بڑے پیار سے، روشنی تم بھی پھیلاؤ اشعار سے۔ اور اب میں درخواست کروں گا نثر نگاری کی قداور شخصیت جناب محمد امانت اللہ صاحب سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے رائٹرز فورم اور نیاز صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ میں کوئی تیاری کر کے آیا نہیں، جب یہاں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ کہیں، ویسے بھی میری سنتا کون ہے جو میں کچھ کہوں۔ مزاحیہ کالم لکھتا ہوں، مگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ سنجیدہ بات کر لی جائے۔ المیہ دور حاضر کا ہر ایک کی نظر میں اپنا ہے، کچھ لوگ دہشت گردی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دین سے دوری سمجھتے ہیں، ہر آدمی اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے، مگر میری نظر میں سمجھتا ہوں تعلیم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگ دور ہیں۔ تعلیم صرف یونیورسٹی سے حاصل کر لینا تعلیم نہیں ہوتا۔ جو ہم یہاں سعودی عرب میں جو لوگ بھی یہاں پر ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے ہیں، 20 سال 25 سال سے ماشاءاللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کا ایک اپنا تجربہ ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ اس علم کو جانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دینی علم ہی ہم اگر آگے کسی کو پہنچائیں تو اس صدقہ جاریہ ہے، دنیاوی علم بھی میری نظر میں اگر غلط ہوں تو نیاز صاحب مجھے صحیح کر دیجیے گا، دنیاوی علم بھی جو ہے جو ہم اپنے فیلڈ میں حاصل کرتے ہیں، وہ تجربہ اگر ہم کسی کو منتقل کرتے ہیں تو وہ بھی ایک علم ہے۔ یہاں پہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں یا جو تجربہ حاصل کرتے ہیں، خاص کر کے اپنے کولیگز کو بتاتے نہیں ہیں، کہیں وہ میری جگہ پہ نہ آ جائیں۔
تو اس کا ایک اور حل ہے. اس فورم سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پیغام دوں یہ کہ علم کی زکوٰۃ نکالیں. اور علم کی زکوٰۃ میری نظر میں یہی ہے کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں یا خاص کر کے اپنے ملک جو بھی ہیں کہ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں, ہم وہاں یونیورسٹی کو اپروچ کریں. پاکستان میں بے شمار یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو لوگوں کو بلاتی ہیں کہ آپ آ کر کے لیکچر دیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو یا ایم فل کی ڈگری ہو. آپ جا کے ان کو کنونس کریں کہ میرا اس فیلڈ میں اتنا تجربہ ہے. وہ آپ پہ ایک سیمینار کریں گے, اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لڑکوں کو, طالب علموں کو بٹھائیں گے اور آپ اپنا تجربہ شیئر کریں. تو میں یہ چاہوں گا آپ بھائی لوگ جب جاتے ہیں تو یہاں سے انٹرنیٹ کے اوپر ان یونیورسٹیوں کو رابطہ کریں اور ان کو اپنا انٹروڈکشن دیں کہ جی میرا اتنا تجربہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں ہے, میں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے. تو وہ پھر آپ کو ایک سیمینار یا وہاں پہ ایک کنڈکٹ کریں گے. وہ اپنا علم جو 25 سال کا ہے, ایک نوجوان نسل جو ابھی پڑھ کر کے آئے گی باہر, اس کو مل جائے گا. تو وہ 25 سال کا جو عرصہ آپ نے تجربے کر کے حاصل کیے ہیں وہ ان کو آپ کے تجربے سے فائدہ ہوا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. باقی بہت شکریہ نیاز صاحب. اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کے صدر محفل اور کمو ٹائرز کے جی ایم اور عالمی اردو مرکز کے مجلس اقبال کے چیئرمین جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے کمائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. مکرمی جناب نیاز احمد صاحب, مہمان خصوصی, پاکستان رائٹرز فورم کے دیگر عہدیداران اور معزز حاضرین, مجھے کچھ عرصہ پہلے جب نیاز احمد صاحب نے اس تقریب کی صدارت کے لیے کہا تو میں نے عرض کیا کہ اس شہر میں مجھ ناچیز سے کہیں بہتر سینئر اور کوہنہ مشق مقررین موجود ہیں, لیکن میرے دلائل کام نہ آئے اور مجھے آپ کی محبت اور اصرار کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا. میں بہرحال نیاز صاحب اور دیگر محبان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک نوآموز کو اس فاضل فورم سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. حضرت کرام, عصر حاضر کا انسانی المیہ ایک نہایت اہم لیکن وسیع موضوع ہے اور اس پر احباب بہت عمدہ گفتگو کر چکے ہیں. جناب مصطفیٰ حبیب صاحب نے بڑی دردمندانہ باتیں کی. جناب مہمان خصوصی نے بہت پرمخت طریقے سے اس کا جائزہ لیا. امانت اللہ صاحب سے بھی آج ہمیں کچھ سنجیدہ گفتگو سننے کو ملی اور جو شعراء کرام ہیں انہوں نے بھی بڑے ولولہ انگیز انداز سے اس موضوع کا احاطہ کیا. احمد نے بہت اچھے نظم پڑھی. تو بہت سی باتیں ہو چکی, میں کوشش کروں گا کہ انہیں دہراؤں نہ, لیکن میں اسے اپنی کامیابی سمجھوں گا کہ اگر تاریخی, معاشرتی, اخلاقی اور دینی حوالوں سے اس موضوع کے چند پہلوؤں پر آپ جیسے صاحبان علم کے ذہنوں میں یقیناً پہلے سے موجود خیالات کو مزید مہمیز دے سکوں. یہ تحریر اس مختصر وقت میں زیر بحث دقیق مسائل کا حل تو پیش نہیں کر سکے گی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ نشاندہی ضرور ہو سکے. حاضرین محترم, انسانی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو المیوں کا ایک لامتناہی اور دردناک سلسلہ سامنے آتا ہے. 14ویں صدی میں چین کے یوان اور منگ خاندانوں کی ہوس اقتدار میں 30 ملین لوگ لقمہ اجر بن گئے. افریقہ سے غلاموں کی خریداری اور جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے ان کی شمالی اور جنوبی امریکہ منتقلی تاریخ کے اوراق پر ایک انمٹ دھبا ہے. اس سلسلے میں تقریباً 20 ملین غلاموں کو منتقل کیا گیا, جس میں انگنت جانیں ضائع ہوئیں اور جسے آج کے انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار چاہیں بھی تو چھپا نہیں سکتے. منگول بربریت جس کا ذکر ہوا, اس نے 40 ملین لوگوں کو تحت کیا. صرف نیشا پور میں ہی 1 ملین انسانوں کا قتل عام کیا گیا. انسانی مساوات کے دعوے دار انقلاب روس کے دوران تقریباً 40 ملین انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. رہی صحیح کسر جنگ عظیم اول اور دوم نے پوری کر دی, جس میں تقریباً 75 ملین انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. یہ سلسلہ صرف ان المیوں کا ہے جو خود انسان نے انسان پر ڈھائے, اور یہ چند مثالیں ان واقعات میں سے ہیں جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئے. ان ریکارڈڈ ہسٹری میں تو نہ جانے اور کیا کیا ستم ڈھائے گئے ہوں گے. قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے. افسوس ہے کہ شام, عراق, افغانستان, فلسطین اور کشمیر میں غارت گری کا یہ سلسلہ آج بھی جاری, کبھی آمریت کے ذریعے اور کبھی جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر. دور حاضر کے المیہ صرف قتل و غارت گری تک محدود نہیں.
آئیے تہذیبی اور اخلاقی گراوٹ کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ دور حاضر میں تہذیبی انحطاط کی ایک اہم وجہ گلوبلائزیشن کا المیہ ہے، جو بسا اوقات وجہ تفاخر بھی سمجھا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن نے گلیوں، بازاروں، گھروں، دسترخوانوں، لباس اور لوگوں سے ان کی شناخت چھین لی۔ ہمارے رنگ، خوشبوئیں، زبانیں، طریقہ اظہار سب گلوبلائزیشن کے ہاون دستے میں ٹوٹ کر برابر ہو گئے ہیں، اور ایسے برابر ہوئے کہ اجزاء کا سراغ تک نہیں ملتا۔ اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، وہی برگر، وہی کافی، وہی سائن بورڈ اور ٹی وی چینلز ملیں گے۔ گلوبلائزیشن کے اس طوفان نے ہماری دلکش انفرادی شناخت کو درہم برہم کر دیا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اس پر نازاں ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ گلوبلائزیشن کے اس پھیلاؤ کے پیچھے ایک اور عنصر کار فرما ہے، جسے میس ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں، جو پروپیگنڈے کی ایک شکل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کائنات کا سب سے پہلا ایڈورٹائزر کون تھا؟ جی ہاں، ابلیس، جس نے اپنی پروڈکٹ کو اس دلکش انداز سے حضرت آدم کے سامنے پیش کیا کہ وہ انکار نہ کر سکے، اور اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں روز ڈس انفارمیشن اور کمرشل پروپیگنڈا کے سیلے بے پناہ سے نبردآزماں ہونا پڑتا ہے، جو دور حاضری کا تحفہ ہے۔ عصر حاضر نے ہماری نئی نسل سے معاشرتی روابط استوار کرنے یعنی سوشلائزیشن کی صلاحیتیں بھی سلب کر لی ہیں۔ ہمارے بچے کمپیوٹرز، ٹیبلٹس اور موبائل کی اسکرین تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اصل زندگی سے ان کا ربط کم اور ورچوئل دنیا سے زیادہ ہو گیا۔ یہ کیسی تہذیب فروغ پا رہی ہے جہاں ساتھ بیٹھے ہوئے بچے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی اور ہی دنیا کے باشندے لگتے ہیں۔ حاضرین، دور حاضر کا ایک اور تلخ المیہ مسلسل معاشی ہجرتیں ہیں، جن سے ہمارے معاشرے میں تعلیم، دانش اور ہنر کا فقدان ہو گیا۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کے ہنرمند ترقی یافتہ ممالک کی طرف بڑی تعداد میں ہجرت پر مجبور یا مائل ہوئے، جس سے اول الذکر میں دانش کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، جسے ہم برین ڈرین بھی کہتے ہیں۔ مہاجرین یا ان کی آئندہ نسلوں کی واپسی کے امکانات نہایت موہوم ہیں۔ دوسری طرف مہاجرین مغربی ممالک میں تہذیبی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں اور خود ساری زندگی اپنی شناخت کی جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ مغرب کی تہذیبی یلغار نے ایک اور المیہ کو جنم دیا ہے۔ اس نے ہمارے مثالی کرداروں یا رول ماڈلز کو ہم سے چھین لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہماری نئی نسل البیرونی، الخوارزمی، ابن رشد، رازی، غزالی یا ابن الحسن سے تو واقف نہیں، لیکن وہ ہالی ووڈ کے کرداروں سے خوب آشنا ہے۔ ہمارے ننھے بچے سپرمین، شریک، ڈورا، ننجا ٹرٹل سے مانوس ہیں، لیکن وہ سندھ باد، جہازی، شیخ چلی اور تیسمار خان کو فراموش کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارا تہذیبی افلاس اور احساس کمتری ہے، اور کچھ نہیں۔ ہمارے دور کی ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک طرف تو انسان مریخ اور اس سے پرے کے سیاروں کے لیے پابرکاب ہے، اور دوسری طرف کرۂ ارض پر ایک بہت بڑی آبادی کو 2 وقت کا کھانا اور پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آج دنیا میں 700 ملین سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شیخ سعدی نے 13ویں صدی میں کیا خوب کہا تھا، تو کار زمیں را نکو ساختی، تو کار زمیں را نکو ساختی کے با آسمانی اس پرداختی، کہ کیا تو نے زمین کے مسائل بخیر و خوبی نمٹا لیے کہ اب آسمانوں کی طرف رواں ہے۔ اس موضوع پر ایڈم سمتھ کا ایک قول مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، the real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations۔ غریبوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ ان کی امنگوں سے بھی غربت چھلکتی ہے۔ سامعین، اس موقع پر مجھے جدید اردو نظم کے عظیم شاعر مجید امجد کی ایک منفرد اور نہایت عمیق نظم بھی یاد آ رہی ہے۔ یہ آزاد نظم طنز ہے ان تمام ترقی پسند شعراء اور نام نہاد انقلابی مصنفین پر جو صرف اپنی تحریروں سے مساوات کا درس دیتے رہے۔ یہ استہزاء ہے ان فلسفوں اور تہذیبوں پر جنہوں نے غربت مٹانے کے عرفہ والا دعوے کیے، خونی انقلاب کا باعث بنے، لیکن ایک غریب سائل کے مسائل کا کوئی تدارک نہ کر سکے۔ نظم سنیے۔ جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، یہ ایک آزاد نظم ہے۔ جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، کیا صرف وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں؟ کیا کچھ
چیختے مانو والی سطریں سہارا بن سکتی ہیں ان کا جن کی آنکھوں میں اس دیس کی حد ان ویراں صحنوں تک ہے. کیسے یہ شعر اور کیا ان کی حقیقت. نا صاحب اپنے اس لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر ہم سے اپنے قرض نہیں اتریں گے. اور یہ قرض اب تک کس سے اور کب اترے ہیں. لاکھوں نصرت مند ہجوموں کی خنداں خنداں خونی آنکھوں سے بھرے ہوئے تاریخ کے چوراہوں پر صاحب تخت خداوندوں کی کٹتی گردنیں بھی حل کر نہ سکیں یہ مسائل. ایک سائل کے مسائل اپنے اپنے عروجوں کی افتادگیوں میں ڈوب گئیں سب تہذیبیں سب فلسفے. تو اب یہ سب حرف زبوروں میں جو مجلد ہیں کیا حاصل ان کا. جب تک میرا یہ دکھ خود میرے لہو کی دھڑکتی ٹکسالوں میں ڈھل کے دعاؤں بھری اس ایک میلی جھولی میں نہ کھن کے جو رستے کے کنارے میرے قدموں میں بچھی. کیا یہ نظم صرف شعراء فلسفوں اور انقلابات کا تمسخر اڑا کر ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ایک بڑے شاعر کی تخلیق کی طرح اس نظم میں کئی اور رمز ہیں. یہ نظم دراصل اشارہ کرتی ہے کہ انسانی مسائل کا حل بیرون سے نہیں اندرون سے ابھرنا چاہیے. دوسرے الفاظ میں دیر پا تبدیلی صرف تیقن کی بنیاد پر یعنی فیتھ بیسڈ ہو سکتی ہے. میں اس موضوع کی طرف کچھ دیر میں پلٹوں گا. فی الحال مسائل کی اور مزید مسائل اور المیوں کا احاطہ کرتے ہیں. ایک نظر عصر حاضر کے اخلاقی انحطاط پر بھی ڈالتے ہیں جس کا شکار صرف ترقی پذیر ممالک یا مسلمان نہیں بلکہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز سمجھتے ہیں وہ بھی ہیں، بلکہ ان کے اخلاقی مسائل ہم سے کہیں زیادہ ہیں. امریکہ جو جدید سرمایہ داری نظام کی معراج ہے، جس نے انٹرنیٹ آف تھنگز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مشینوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور جس کی عسکری قوت کے سامنے ایک دنیا بے بس نظر آتی ہے، کن مسائل سے دوچار ہے. کیا وہ اخلاقی چیلنج یہ وہ اخلاقی چیلنج ہیں جس نے وہاں کے دانشوروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں 55% شادیاں طلاق پر منتج ہوتی ہیں. امریکہ کی 1/3 یعنی 110 ملین آبادی سیکسلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز STDs میں مبتلا ہے جو صنعتی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. امریکہ میں تقریباً 75,000 رجسٹرڈ سیکس آفینڈرز ہیں. امریکہ میں ابارشن ریٹ مغربی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور پچھلی برس ابارشن میں ہونے والی جانوں کا ضیاع امریکہ کے تمام جنگی مارکوں میں ہونے والی ہلاکتوں سے زیادہ ہے. 2013 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ نے انکشاف کیا کہ امریکی فوج کے حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں میں اوسطاً 22 روزانہ خودکشی کے مرتکب ہو رہے ہیں. گزشتہ 5 برس میں امریکہ میں لادینیت میں 25% اضافہ دیکھا گیا ہے. امریکہ میں جرائم کی بھرمار ہے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ چین کے مقابلے میں 1/4 آبادی ہونے کے باوجود دنیا میں جیل میں محبوس یعنی پریزن پاپولیشن قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں. تو یہ ہے اخلاقی حالت اس ملک کی جو دنیا کے سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. ہم ان اعداد و شمار کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں جس پر علامہ اقبال تقریباً 1 صدی پہلے پہنچ چکے تھے. انہوں نے کہا تھا فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کے روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف. رہے نہ روح میں بالیدگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. حاضرین کرام، ان تمام مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل اور عصر حاضر کے المیوں کی بنیاد میں لالچ، طمع، ہوسناکی، حسد، تعصب، خبط عظمت، احساس کمتری، معاشی اور معاشرتی تفریق اور محرومیاں. دیکھا جائے تو یہ تمام عوامل جبلی اور اندرونی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو منطق کے اصول کے مطابق ان کا حل بھی فطری طور پر اندرون ہی میں تلاش کرنا چاہیے، جیسا کہ مجید امجد کی نظم میں اشارہ ہوا تھا. یعنی ہمیں ایک انسائیڈ آؤٹ اپروچ کی ضرورت ہے. آپ حضرات اتفاق کریں گے کہ کسی تخلیق کے جبلی حسن و قبا کا علم اس کے خالق سے بہتر کسی اور کو نہیں ہوتا. رب کائنات نے آدم کی تخلیق کا پس منظر یوں بیان کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ظاہر ہے اللہ کے سامنے اپنی تخلیق کے خمیر میں فساد کی چنگاری کی موجودگی واضح تھی، لیکن آدم کو ایسی صلاحیتیں بھی عطا کی گئی تھیں جو اس کے نقائص سے برتر تھیں، اور اس تخلیق میں آئندہ نسلوں سے انبیاء، شہداء، صالحین اور زہاد بھی ظہور پذیر ہونا تھے. اور جگہ ارشاد باری ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. سورۃ العصر میں بھی تقریباً یہی مضمون یوں بیان ہوا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور صبر کی نصیحت کی. اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو دین ہی وہ قوت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کرتی ہے، اور دور حاضر کے تریاق کا زہر اسی میں مضمر ہے. حاضرین محترم، آپ اتفاق کریں گے کہ اخلاقی برائیوں کو صرف اور صرف اخلاقی تربیت ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے. یہی وہ انسائیڈ آؤٹ اپروچ ہے، یہی وہ تزکیہ نفس کا عمل ہے جو روح میں جاگزین جی دین کی قوت سے نمو پاتا ہے. یہی خود احتسابی آدمی کو اسفل السافلین کے اندھیروں سے نکال کر معرفت کے نور کی جانب لے جاتی ہے اور السابقون والمقربون کے قابل صد رشک رفتوں سے آشنا کرتی ہے. انسان کو اندر سے تبدیل کرنا ہی انبیاء کرام کی کوششوں کا محور رہا ہے. اس موقع پر مجھے انور مسعود صاحب کی نعتیہ مثنوی کا یہ ٹکڑا یاد آ رہا ہے. وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنا، وہ انقلاب سعادت ماب کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب کی بہراہ روی اور معاشرتی اور اخلاقی زوال کی وجہ کسی مرکزی نقطہ ایمان سے دوری جس کو علمی چگا چوند میں چھپایا نہیں جا سکتا. اقبال نے یہ نقطہ پا لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکارو سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. عصر حاضر غارت گر دین ہے اور اس کی نہایت کافرانہ ہے. یہ دور بحیثیت مسلمان ہم پر بھاری ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہے. حاضرین، بچے غیر تراشیدہ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم بچپن سے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کی کوشش کریں، انہیں حقوق العباد کی اہمیت کا احساس دلائیں، معاملات میں امانت اور دیانتداری کا سبق دیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا درس دیں، انہیں اپنے دین اور تہذیب، نظام خاندان اور اعلیٰ اقدار کی برتری کا احساس دلائیں، تو ہماری نئی نسل ایک ہفت پہلو الماس کی شکل میں جگمگا سکتی ہے، ورنہ یہ محض ایک پتھر رہ جائے گی. لیکن یاد رہے کہ اپنی اولاد کو تلقین سے پہلے ہمیں خود یہ وصف اپنے اندر راسخ کرنا ہوں گے. عصر حاضر کی تاریک رات میں ہمارا دین ہی منارہ نور ہے، اور ہمیں دین کی فقہی باریکیوں اور فرقہ بازیوں سے پہلو بچاتے ہوئے اس کی اصل روح تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے ہمارے معاشرے میں استحکام ممکن ہے. محکم کیسے ہو زندگانی، محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لازمانی. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے. دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذاں ندائے آفاق. دین مسلک زندگی کی تقویم، دین سر محمد و براہیم. بہت شکریہ. آج کے موضوع کی مناسبت سے خیالات کے اظہار اور اختتامی کلمات کے لیے درخواست کروں گا پاکستان رائٹر فورمز کے چیئرمین جناب انجینئر نیاز احمد صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں محترم عامر خوشی صاحب کا کہ آپ نے بڑا پرمغز، خوب مدلل اور بہترین گفتگو ہمارے سامنے رکھی، اور میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر اسرار الحق صاحب، جنہوں نے نہایت ہی بلاغت کے ساتھ اپنی گفتگو ہمارے سامنے پیش کی، اور وہ جذبہ ہمارے اندر آپ نے پیدا کیا کہ انسان اور خصوصاً مسلمان اپنے اوپر غور کرے، اور یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہمارے حوالے کیا، تو ہم اسے پڑھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور ہمارے فاضل مقرر محترم مصطفیٰ حبیب صاحب نے بہت ہی زبردست انداز میں وہ منظر ہمارے سامنے لایا جو یہ روز آنے کا معمول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حاضرین محفل میں کم از کم یہ بات تو آ گئی ہے ذہن میں کہ ہم اپنے اطراف میں نظر رکھیں اور دیکھیں۔ اس المیہ کا علاج ہی یہی ہے کہ ہم دیکھیں اطراف میں کون لوگ پریشان ہیں، کون لوگ مشکلات میں ہیں، کہ ہم کس طریقے سے ان کا مداوع کر سکتے ہیں۔ یہی المیہ سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور میں حاضرین محفل محترم تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہماری گفتگو آپ نے سنی اور اپنے ذہنوں میں آپ نے محفوظ کیا ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علمہ البیان، یہ اصل اسی کا ایک عملی یہ مظاہرہ ہے کہ جو کچھ ہمارے فاضل مقررین نے گفتگو رکھی، جن ہم میں سے حضرات نے جتنے توجہ سے ان باتوں کو سنا ہے، اتنے ہی مکمل اس کے ساتھ اپنے ذہنوں میں انہوں نے محفوظ کر لیا ہوگا۔ اب یہ آگے بڑھنے کی بات ہے کہ ان میں سے ہم حاصل کر کے آگے لوگوں تک کس طرح پہنچائیں تاکہ یہ بات پھیلے معاشرے میں۔ اور ظاہر ہے یہ حل ہے ایک قسم کا کہ ہم جو ہے اس کا حل اگر دیکھتے ہیں تو صرف سن کے چپ بیٹھ جانا یہ حل نہیں ہے۔ سننے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد سمجھانا، اور اس کو عملی دنیا میں، عملی زندگی میں لانا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ جو موجودہ المیہ ہے چاہوں گا اپنی ایک گفتگو میں مختصر سا کہ آپ کے سامنے ایک منظر پیش کروں۔ دراصل المیہ کا ایک عملی منظر کیا ہے، اور یہ شورا حضرات جو ہوتے ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورتی سے یعنی چیزوں کو وہ نچوڑ کر 2 سطروں میں پرو دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 شعر اس طرح رکھوں گا تمام گفتگو کے نچوڑ کے حوالے سے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ عملی طور پر یہ المیہ ہے کہ اب انسانوں کی بستی کا یہ عالم ہے کہ مت پوچھ، لگے ہے آگ ایک گھر میں تو ہمسایہ ہوا دے۔ یہ ہے وہ ملک در ملک دیکھیں ہمسایہ ہی ہوا دے رہا۔ بالائے ستم یہ ہے کہ مجرم پکڑے نہیں جاتے۔ اس کا بھی منظر کشی ایسا ہے کہ میری بربادیوں کا ڈال کر الزام دنیا پر، وہ ظالم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دے۔ وہ بری الزمان، یہ ہے وہ المیہ، یہ وہ منظر کشی ہے جو آپ کو چاروں طرف نظر آئے گا۔ اور اس کے جو وجوہات ہیں اور اس کی جو عملی
حل ہے وہ تو ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، لیکن ایک بات میں اور رکھنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال نے دیکھیے قرآن پہ انہوں نے بہت گہرا مطالعہ کیا، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوئے وہیں ان کی یاد منانے پہ پابندی ہے۔ انہوں نے دیکھیں، یعنی ہم مسلمانوں کا کیونکہ ہم محکوم ہو گئے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہے اور ہم کن باتوں پہ خوش ہو گئے ہیں، اس کا ایک منظر آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ یہ جو ہمارے تمام مقررین حضرات نے اتنی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اس کا ایک اور منظر سامنے آ جائے، ایک پوسچر آپ کو نظر آئے، ایک چھب نظر آئے آپ کو۔ فرماتے ہیں، یہ بات علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یعنی جو لوگ آزاد ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے احمد اللہ صاحب نے بھی ایک بات کی کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی سجدے کریں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی سکھائیں۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ عبادت کے اندر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ترکی سے وقت آیا تھا امدادی کام لے کر کے ہلال احمر، تو یہ گفتگو رہی، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرد غلام کے روز و شب پہ حرام۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، خدا نے سجدہ غریبوں کو اور خدا ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا بیان۔ اصل ہم اس جمود کے شکار ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے جس کے وجہ کر انسانی المیہ جنم لے رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ثواب سمجھ کر پڑھتے رہے، کبھی نہیں سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہمارے محترم صدر مجلس نے اپنے تقریر میں سورہ العصر کا حوالہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات آسمان اور زمین کو گواہ رکھ کر کے بھی رکھ دی کہ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، ان کو ایک حساب دے دیا ہے اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور قائم دائم ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک طرز زندگی دے دی ہے، شرع بتا دیا ہے، اور جب تک نو انسان اس پہ چلتا رہا خوش و خرم رہا، اور جیسے ہی اس سے باہر نکلا یہ المیہ رہا۔ جیسے کہ ہمارے مہمان خصوصی صاحب نے بھی فرمایا، تاتار کا واقعہ رکھا، منگولوں کا رکھا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم ان حساب سے باہر نکل گئے۔ اول عصر کا دو پہلو ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ زمانہ وقت اس کے ساتھ بدلتا رہے گا، ہر صدی میں ایک نیا تمدن جنم لیتا ہے، اگر آپ نے اس رفتار کے ساتھ نہیں چلے تو آپ نے کچل جانا ہے۔ مگر
اس رفتار کے ساتھ چلنے میں جو 4 عناصر سورہ العصر میں اللہ نے بتا دیا کہ ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، اگر اس کے ساتھ نہیں چلیں تو وہ المیہ نظر آئے گا جو آج نظر آ رہا ہے۔ تو ابھی اس کا علاج دیکھیں، وہ لوگ جو وقت کے رفتار کے ساتھ تمدن تو بدل رہے ہیں بغیر ایمان اور بغیر عمل صالح کے، وہ ایک نئے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان عمل صالح رکھے ہوئے اپنے پاس، وہ رفتار پہ جانی رہے، رکے ہوئے ہیں، جو ٹھہرا ذرا سا کچل گیا۔ تو یہ المیہ ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ترجیحات کو دیکھیں اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ عمل آئے گا تو انسان، نو انسان، جیسے کہ سورہ العصر میں بات آئی ہے، اس المیہ سے نکل سکتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہاں جو ساری گفتگو آئی ہیں، جس حد تک ہم نے سمجھا ہے، اس کو ہم اپنے عملی زندگی میں اوروں تک پہنچانے میں کام لیں۔ یہی خدمت ہے اصل۔ جتنا ہم یہاں سیکھ گئے ہیں، جتنا ہم نے یہاں سے سنا ہے، اس کو ہم اپنے عملی زندگی میں رکھیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، اور رائٹرز فورم کے تمام ارکان جنہوں نے اپنی محنت و مشقت سے اس محفل کو آرگنائز کیا ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گا معروف سماجی شخصیت اور پاکستان رائٹر فورمز کے سینئر کارکن جناب بہجت ایوب نجوی صاحب سے، دعا کے ساتھ اختتام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں یہاں پر BBC کی نمائندگی کرتا ہوں، اور چلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک رپورٹ بھیجنی تھی، تو BBC کے جو لندن کے بیورو چیف ہیں سنجیو شریواستو، انہوں نے یہ بتایا کہ آج بھی رنگون میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اور بنگلہ دیش نے اپنے بارڈر بند کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک عجیب چیز یہ بتائی کہ صاحب اس خبر کو انٹرنیشنلی روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا میڈیا، جو ہمیں یہ بتاتا کہ ہم صبح اور شام سچ بولتے ہیں۔ تو جب یہ میں خبر سن کے یہاں تک پہنچا تو مجھے بھی کچھ یہاں کہنا تھا، میری ہمت جواب دے گئی، اور میں نے اپنے نیاز صاحب سے کہا کہ صاحب میرا نام نکال دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے احسان کیا۔ چلتے وقت میرے ایک عزیز دوست نے، وہ بھی سن لیجئے، مجھ سے کہا کہ میرا یہ واقعہ میرے بھائیوں کو بتا دینا کہ سن 47 سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ جو قربانیاں، جو قتل عام ہوا، جو تباہی اور بربادی مچی، میں 1 منٹ لے رہا ہوں آپ کا، ان کا حکم تھا، اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اس پاکستان میں ہزاروں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کی عصمتیں دفن ہیں، بچے شیرخوار دفن ہیں، کتنا خون بہا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جس وقت یہ واقعہ ہوا تو امرتسر میں ہم آباد تھے، اور میرے والد صاحب وہاں سے جب بھاگے ہیں تو میری ایک بہن جو تھی، اس کے پورے جسم پہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے، تو کندھے پہ لے کے دوڑے ہیں لاہور کی طرف۔ ہمت جواب دے گئی تو ایک کنویں کے پاس چھوڑ گئے اسے کہ بیٹی اب تو زندہ نہیں رہنے کی، زندہ بیٹی کو چھوڑا ہے، اور پاکستان پہنچ گئے۔ آج وہ بیٹی مکہ مکرمہ میں ایک سعودی صاحب کے گھر میں ہیں، زندہ ہیں۔ اب دوسرا واقعہ سن لیجئے جو ہم لوگوں کے لیے المیہ بھی ہے، تماچا بھی ہے۔ 2 بہنیں غائب ہوئیں، پتہ نہیں چلا کہاں گئیں۔ جب ملک دونوں بڑھ گئے، امن و سکون ہوا، تو انہیں سن 65 میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں بہنیں جو ہیں جالندھر میں سکھوں کے گھر میں ہیں۔ یہ اس وقت بہت بڑے بزنس مین ہیں سعودی عرب کے، اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نام لے دیجئے، میں نام لینے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں، میرے عزیز دوستوں میں سے ہیں۔ جب
یہ پتہ چلا اور تصدیق ہوئی کہ دونوں بہنیں لاہور میں سکھوں کے گھر میں ہیں، تو وہاں سے وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بہن نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بھائی بہت دیر ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے ہمارے لیے جو کچھ آپ نے سنا ہمیں کچھ اپنا حق ادا کر دینا چاہیے. بس شاید یہی آج کی محفل کا پیغام. اب میں جو کچھ بھی ہے دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اے رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے. اے رب کریم اس امت کو اس بربادی اور اس ذلت سے نکال دیجئے. اے رب کریم جس تباہی، جس مشکل سے، جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، یا رب اب تو سر سے پانی اوپر ہو چکا. اللہ رب العزت ہمیں اس رسوائی سے نکال کے عزت و آبرو عطا کر دیجئے. اے رب کریم آپ سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے گر گڑاتے ہیں. یا رب فلسطین سے لے کے سیریا، کشمیر، روہنگیا مسلمانوں کا خون، بنگلہ دیش میں اولیاء اللہ کا قتل، یا رب ان کے واسطے سے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اپنی رحمت سے نواز دیجئے. اس امت کو اپنی رحمت سے وہ مقام عطا کر دیجئے جو کل اسے عزت و آبرو والا مقام ملا تھا. آپ کے حبیب کے امتی ہیں، آپ کے پیارے نبی کی امتی. اے رب کریم اس کا واسطہ، اس واسطے سے ہمیں معاف بھی کر دیجئے اور اس آزمائش اور اس کرب سے نکال دیجئے. یا رب پاکستان میں ہو ہم، یا ہندوستان میں ہو یا مصر میں ہو، کہاں کہاں کا ذکر کریں. چین میں بھی ہم پہ مظالم، فلپین میں بھی ہم پہ مظالم. اے رب کریم یمن میں کیا کچھ ہو رہا، مگر ہمیں کوئی ہوش نہیں، کوئی حس نہیں. آج بھی ہم اسی گمراہی اور اسی بغاوت کا شکار ہیں جس کی سزا کل ہمیں ملی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت کیجئے. اے رب کریم ان شہداء کا واسطہ، ان معصوم بچوں کا واسطہ، ان بیٹیوں اور ان ماؤں کا واسطہ جو بے گناہ قتل کی گئی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے رب کریم ان کے واسطے سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے رب کریم ہمیں صالح اور طیب قیادت عطا کر دیجئے. اے رب کریم ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ معاف کر دیجئے. اے رب کریم ہمیں ایمان پہ رکھیے اور خاتمہ بالایمان کیجئے. اے رب کریم ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب کریم ہمیں گفتار کے غازی کے ساتھ ساتھ کردار کا غازی بھی بنا دیجئے. اے رب کریم ہم سے خیر کے کام لے لیجئے اور شر کے کام سے بچا لیجئے. اے رب کریم اس محفل میں جو لوگ آپ سے جو امیدیں لیے بیٹھے سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے. سارے بیماروں کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما دیجئے. سارے بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا کر دیجئے. اے رب کریم امت مسلمہ کو متحد کر دیجئے. اے رب کریم اپنی رحمت سے، کرم سے، انعامات سے ہمیں نواز دیجئے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.